بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات میں آتا ہے حضرت مریم ایک دفعہ بیت المقدس میں عبادت کے لیے گئیں کہ اچانک ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہو گیا۔ وہ اجنبی شخص دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت ڈر گئیں اور ان سے کہنے لگیں کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ سنتے حضرت مریم کو مزید تعجب ہوا اور وہ کہنے لگیں کہ مجھ سے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا تو مجھے تصور ہی نہیں۔ میرے جسم پر کبھی کسی انسان کا ہاتھ تک نہ لگا، نہ ہی میں نے کبھی بدکاری کی، تو مجھے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات سچ ہے کہ آپ کو کبھی کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ یہ بغیر خاوند کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعے کو اپنے بندوں کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دے گا۔ اس بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم علیہ السلام پر پھونک مار دی اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا، وہ اس بات کو لے کر پریشان رہتی کہ میں کس طرح اپنی قوم کو سمجھاؤں گی، لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت باندھیں گے۔ لوگوں کے بیجا الزامات اور باتوں کی وجہ سے بیت المقدس سے دور تقریباً 9 کلومیٹر دور ایک وادی کو سراقہ کی طرف چلی گئیں۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت اللہ کہا جانے لگا۔ وہاں پر آپ کو درد ذہ کی تکالیف محسوس ہونا شروع ہو گئیں، چنانچہ آپ ایک درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ درد ذہ کی تکالیف کے باوجود بھی آپ کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ میں اپنے عزیز و اقارب کو کیسے مطمئن کروں گی۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو حضرت جبرائیل نے وادی کے نیچے سے آواز دی، حضرت مریم پریشان نہ ہو، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے، تمہارے رب نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ آپ یہ تر و تازہ کھجوریں کھائیں اور چشمے کا ٹھنڈا پانی پئیں اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اس طرح حضرت مریم کو 40 دن تک قیام کرنے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ اگر تمہیں کوئی انسان نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آج میں کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ جب حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کر واپس بستی تشریف لائیں تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس بچے کو دیکھتے ہی بستی والوں نے شور مچانا شروع کر دیا، آپ پر طرح طرح کی تہمت لگانا شروع کر دی، اور حضرت مریم سے وہ لوگ کہنے لگے کہ تو نے زنا کیا ہے، نہ ہی تو تیرا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تیری ماں ایسی تھی۔ اسی دوران تمام بستی والے حضرت مریم کے قریب جمع ہو گئے اور طرح طرح کی باتیں کر کے آپ کو اذیت دینے لگے۔ حضرت مریم اور ان کے مگیتر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ ان بستی والوں کی باتوں کو سن کر حضرت مریم نے بستی والوں سے کہا کہ میں نے کوئی زنا نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی بدکاری کی ہے۔ بستی والوں نے حضرت مریم سے کہا کہ تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے، کون تمہاری پاکیزگی کی گواہی دے گا۔ اس وقت حضرت مریم نے بچے کی طرف دیکھا تو اس وقت اللہ کے حکم سے بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ مجھے کتاب اور نبوت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد بچے نے فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح نامولود بچے کی
گفتگو سن کر کچھ لوگوں نے یقین کر لیا کہ حضرت مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تبارک تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور کچھ لوگ حضرت مریم پر تہمت لگانے لگے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے، تو حضرت مریم اپنے بیٹے کو حضرت عیسیٰ کو لے کر مصر کی طرف چلی گئیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر میں ہی گزارے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم پر آپ واپس فلسطین چلی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا، جن میں قابل ذکر معجزات یہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں ہی گفتگو کرنا شروع کر دی، اور حضرت عیسیٰ مٹی کا پرندہ بنا کر جب اس پر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ جاتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی کسی نابینے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی نظر درست ہو جاتی، اور کوڑ اور جذام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے، اور جو لوگ بھی کچھ کھاتے یا پیتے یا اپنے گھروں میں کچھ چھوڑ کر آتے ان سب کا آپ کو علم ہوتا، اور آپ سب تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کو بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بنی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتے رہے، اور اسی طرح آپ پر تہمت لگاتے رہے۔ چند لوگ ہی ایسے ہیں جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے، یہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان کو قرآن پاک میں حواریوں کے لقب سے پکارا گیا ہے، جیسا کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ تو ان حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پاک پر ایمان لائے اور ہم آپ کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، لیکن وہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائیں۔ پھر آپ کے حواریوں نے آپ سے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ پاک قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس سے ڈرو۔ حواریوں نے کہا، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل اس سے تسلی پائیں۔ ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے، ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات رزق عطا کرنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن اگر اس کے بعد تم میں سے کسی نے کفر کیا تو اسے ایسا دردناک عذاب ملے گا کہ اہل عالم میں ایسا عذاب کسی کو نہ ملا ہوگا۔ حضرت عمار بن یسار نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے کھانا اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا، نہ ہی ذخیرہ کرنا، نہ ہی کل کے لیے جمع کر کے رکھنا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی اور اس کھانے کو ذخیرہ کیا اور کل کے لیے انہوں نے جمع کر کے رکھ لیا، تو اللہ نے ان کو اس نافرمانی پر اللہ نے دردناک عذاب فرمایا اور ان کو بندروں میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نافرمان لوگ دردناک عذاب میں مبتلا ہوئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 برس ہو گئی تو تمام یہودی آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کو صلیب پر چڑھا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں شام کا علاقہ رومیوں کی زیر نگرانی تھا، یہاں ان کی طرف جو حکمران مقرر تھا وہ بھی کافر تھا۔ اس طرح یہودیوں نے اس حکمران کو بھی راضی کر لیا اور حضرت عیسیٰ کے خلاف کر دیا اور ان کو صلیب پر چڑھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس بدبخت نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا۔
جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا، حالانکہ انہوں نے نہ ہی حضرت عیسیٰ کو قتل کیا نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے حضرت عیسیٰ جیسا ایک مشابہ بنا دیا گیا، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ گمان میں پڑے ہوئے ہیں اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیا ہے، اور آپ ہی نے بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور آپ نے بنی اسرائیل قوم کو نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی۔ اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے یوں کہا کہ اے بنی اسرائیل والو، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام مبارک احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 600 سال تک کوئی نبی نہ آیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔